بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ سبحان الله۔ وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله۔ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر۔ سبحان الله۔ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان الله۔ إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم۔ یہ نفس جو ہے یہ شیطان کا چیلا ہے۔ جو بندہ نفس کا چیلا بن گیا وہ شیطان کا چیلا بن جائے گا، کیونکہ چیلے کا بھی چیلا ہوتا ہے، چیلے کا بھی چیلا ہوتا ہے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے بتانے کی کہ جب بندہ انسان نفس کا چیلا بن جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے شیطان کا چیلا بن جاتا ہے، وہ ہر برے کام کو کرتا ہے، وہ گندی فلمیں دیکھتا ہے، برے کام بلا جھجک کرتا ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ آج کل کے انسانوں کے اندر یہ جو ہے اکثر طور پایا جاتا ہے کہ وہ گندے گانے سنتا ہے، وہ شرابیں پیتا ہے، بدمعاشیاں کرتا ہے،
اور دانس کرتا ہے، نوجوان لڑکیوں کے نیم برہنہ جسم کو دیکھتا ہے، وہ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ رشوتیں دیتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، وہ بینکوں سے قرضے لے کر اسے معاف کرا دیتا ہے، وہ ان سب برے کاموں کو آر نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ نفس کی وجہ سے، نفس امارہ کی وجہ سے شیطان کا چیلا بن چکا ہے۔ لیکن یہ جو ہے جس نے نفس امارہ کی وجہ سے یعنی اپنی خواہشات کو پورا کیا، نفس کے پیچھے یعنی شیطان کے پیچھے چلتا رہا، یہ وہ ہے۔ لیکن جس بندے نے نفس امارہ کی چھوڑ کر اسے شریعت کی لگام دے کر اسے اپنے آپ سے برے کاموں کو روکی رکھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا اس کا کیسا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو بندہ اپنے رب تعالیٰ کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہشات سے روکی رکھا، تو ایسے بندے کا جو ہے ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، کتنا بڑا ٹھکانہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے ڈرتا رہے، کوئی کام کر رہا اسے پہلے سوچنا چاہیے یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، کس طرح کا کام ہے، اس کو دیکھ کر اس کے حساب سے چلے۔ اگر برا کام ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، اچھا کام ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک کام کرنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائی ہے۔ تو ایسے بندے کو جس نے نفس امارہ کو خواہشات سے روک کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا لیا، تو اس پر شیطان کا کوئی تسلط، کوئی چارہ نہیں چلتا، کیونکہ قرآن مجید میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو بندہ اپنے رب کا بن گیا تو اس پر شیطان کا کوئی چارہ، کوئی تسلط نہیں چل سکتا۔ سامعین محترم، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن جائے، نفس امارہ کو چھوڑ کر، اپنے خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا بن جائے، مثلاً ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اگر کوئی بندہ اس سے کہے کہ یہ بھائی مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لے لے اور جو ہے یہ نماز چھوڑ دے، تو وہ اس کے 1 لاکھ پر تھوکے گا بھائی نہیں، کیونکہ اسے اپنے رب کی رضا جو ہے پیاری ہے، اسے 1 لاکھ پیارا نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، پھر چند دنوں کا معاملہ ہے، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں بھی ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یعنی اے بندے اب تیری آنکھوں سے پردے اٹھ چکے ہیں، اب تیری نظر بڑی تیز ہے۔ پھر نفسانی بندہ رو رو کر کہے گا ہے افسوس، ہے افسوس، میں کس لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں اور دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں۔ پھر وہ نفسانی بندہ رو رو کر شیطان کا جو چیلا بن چکا تھا، وہ اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرے گا کہ یا اللہ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، یا اللہ مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں بھی نیک عمل کر کے ہوں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فرمائے گا کلا، یعنی اے بندے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ رب العزت سے ڈریں، نیک کام کریں، نمازیں پڑھیں، جس کی نمازیں پوری ہیں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے جو پورے دن نمازیں پڑھتا ہے، یعنی ایک نماز یعنی صبح کی نماز کے بعد جو اس نے گناہ کیے ہوئے، ظہر کی نماز جب پڑھنے کے لیے آئے گا تو اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ جب یہ نمازیں پڑھتا رہے گا تو اس کے گناہ صغیرہ مٹ جائیں گے، گناہ کبیرہ توبہ کے علاوہ نہیں مٹ سکتے۔ گناہ صغیرہ جو ہے وہ جو ہے نماز پڑھنے کے ساتھ، کوئی ایسا نفلی صدقات کے ساتھ یا کوئی ایسا کام کیا تو اس کے ساتھ گناہ صغیرہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کلا اے بندے یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ تجھے دنیا میں دوبارہ بھیجیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے غافل انسان اب یہ قیامت تک عالم برزخ ہے، اب تو یہاں اپنے کرتوتوں کے مزے چکھ، یعنی جو دنیا میں تو کما کے ہے اس کے مزے چکھ۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سارا جان جانتا ہے کہ جب دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے اس نے جو ہے اس کو پتہ ہے کہ جب میں نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، تو اپنے ساتھ سوائے کفن کے کچھ اور لے کے جانا ہی نہیں۔ تو پھر انسان جو ہے ناجائز طریقے سے مال کما رہا ہے اور اتنا حرص ہے کہ اس کی مال کو بڑی لالچ ہے، اتنا پیسہ اکٹھا کر کر کے بینکوں میں جمع کر ہی جا رہا ہے کہ اب اے بندے تجھے پتہ بھی ہے کہ جو ہے مرنے کے بعد میں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جاؤں گا، لیکن یہ ہماری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان نے ہم پر جو ہے وہ اپنا تسلط یعنی اب ہم پر جو ہے قبضہ کر چکا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آنے ہی نہیں دیتا کہ ہم جو ہے یہ اچھا کوئی کام کر لیں، کوئی ایسا کام کر لیں۔
کہ جس کی وجہ سے ہماری جو کام ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ سامعین محترم، شیطان جو ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا کہ اے شیطان تو پیارے آدم کو سجدہ کر، تو اس شیطان نے جو ہے سجدہ کرنے سے جو ہے انکار کر دیا۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جب شیطان کے گلے میں لعنت کا توق پڑ گیا تو شیطان بڑا بیچارہ جو ہے پریشان ہوا، ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا بن گیا کہ میری لاکھوں سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ پھر شیطان نے سوچ سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے، یعنی مجھے قیامت تک مہلت دی جائے، یعنی قیامت سے پہلے میری جان نہ نکالی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، اے شیطان مردود، اے شیطان لعین، تجھے مہلت دے دی گئی ہے، یعنی قیامت تک تو جو کچھ مرضی کرتا رہے، تجھے مہلت ہے کہ تیری جو ہے قیامت سے پہلے جان نہیں نکالی جائے گی۔ تو اس پر شیطان فوراً بولا کہ اے اللہ میں اس آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، یعنی تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار پائے گا ہی نہیں، لیکن یعنی ان کو سجدہ نہیں کرنے دوں گا، نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ جیسا کہ آج کل ہم میں بہت زیادہ اکثریت جو ہے یہی پایا جاتا ہے کہ ہم بار بار قاری صاحب بھی کہتے ہیں اور باقی دیگر بھی علماء کرام انہیں کہتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں۔ وہ شیطان ہمیں پڑھنے نہیں دیتا کیونکہ اس نے پیارے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اسی سجدے کی وجہ سے جو ہے وہ مار کھا گیا، اس کی اتنے سال لاکھوں سالوں کی عبادت ضائع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اسی بندے پر زیادہ دوست دیتا ہے کہ وہ بندہ نماز نہ پڑھنے کے لیے جائے۔ سامعین محترم، جب اس کو جو ہے یہ مہلت مل گئی، وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تو سن لے، جس نے بھی اولاد آدم سے تیرا ساتھ دیا اسے تیرے ساتھ ہی دوزخ میں پھینکوں گا۔ آج کل ہمیں سمجھ جانا چاہیے، ہمیں اتنی جو ہے بار بار ہمیں کہا، جہاں بھی جاتے ہیں وہی علماء کرام یہی بات ہم سے کرتے ہیں کہ جو ہے آپ جو ہے اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچ جائیں، شیطان کا پیچھا نہ کریں، شیطان کا جو ہے لڑ چھوڑ دیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہوگی جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، پھر جب وہ قبر میں جا کر یہی کہیں گے ہے افسوس کس لیے پیدا کیا گیا تھا، کیا کر کے دنیا میں آئے ہو۔ سامعین محترم، یہ شیطان تو ایسا بدبخت ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھیں، سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کو یہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھیں، کہ یہ جو ہے ایک خاص چیز ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نہ بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کی بخشش ہوگی۔ لیکن کسی بڑے عالم سے جا کر پوچھ لیں کہ چاہے کوئی سائنسدان ہے یا کوئی حکمران ہے، اگر وہ نماز نہ پڑھے کہ اس کی بخشش ہو جائے، یہ ہرگز ہی ایسا نہیں۔ قرآن مجید میں یہ ضرور آیا ہے، حدیث پاک میں یہ ضرور آیا ہے کہ ایمان والوں پر نماز وقت وقت پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، نماز پڑھنے والوں کو گناہوں سے، بدکاریوں سے اور بے حیائیوں سے پاک کر دیتی ہے۔ نماز پڑھے تو صحیح، برے کام ہٹ جائے گے بندہ۔ یہ نماز پڑھنے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ نماز جو برے کاموں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا رہے گا تو برے کاموں کی طرف جائے گا ہی نہیں، کیونکہ اس پر شیطان کا تسلط چل نہیں سکتا۔ خاص اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو نماز نہ پڑھنے دے۔ جب اس کی ہم نے مانی نہیں، ہم نے نماز پڑھی ہے، پھر انسان کا ہم پر کون سا تسلط، کون سا چارہ چل سکتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ ضرور آیا ہے، نماز پڑھنے سے نمازی کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے خشک پتے ٹہنیاں ہلانے سے جھڑ جاتے ہیں۔ نیز حدیث پاک میں یہ ضرور آیا ہے قیامت کے دن بے نماز کا حشر، قیامت کے دن جڑے نماز نہیں پڑھتے انہوں کا حشر، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف، یہ چار بدبخت بڑے بڑے کافر ہیں، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جو نماز خاص اور نہیں پڑھتے۔ حدیث پاک میں یہ ضرور آیا ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، لیکن اگر نماز پوری ہوئی تو بندے کی ساری نیکیاں اس کے کام آ جائے گی، اور نماز پوری ہوگی تو ساری نیکیاں کام آ جائیں گی، اگر نماز پوری نہ ہوئی تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ شیطان کا لڑ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں جو ہے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہی بات پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ نماز اگر آپ کی پوری ہوگی تو آپ کی ساری نیکیاں آپ کے کام آئیں، اگر نمازیں پوری نہ ہوں گی تو پھر آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازیں پنجگانہ
باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن بھائیوں نے اس محفل کو قائم